مسلم معاشرے کی مشکلات و مسائل کا اسلامی حل۔ اسلامک سلوشن فار دی پرابلم آف مسلم سوسائٹی کے عنوان سے یہ تقاریریں چل رہی ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم مرض کو تشخیص دیں پہلے، اس لیے کہ تشخیص مرض سے پہلے علاج اچھا نہیں ہے، اور جب تک کہ تشخیص نہ ہو علاج کو شروع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، بہت آسان ہے کہہ دینا، لیکن عملی میدان میں پہلے تو تشخیص مشکل ہے، دوسرے اس کے بعد حل اور دوا کی تلاش بھی مشکل ہے۔ لیکن دین اسلام ایک حقیقت ہے، اور اس نے ہر مشکل کا حل پیدا کر دیا ہے، اور اس نے وہ کون سے مسائل ہیں جس کو بتایا نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر خبر نہیں ہے تو تمہیں خبر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کو اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال پیش کر دی ہے۔ کوئی مثال ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ملتی ہو۔ اگر گم ہے تو وہ ہے جس کے پاس قرآن ہے۔ غیر نے اس قرآن سے اتنا استفادہ کر لیا ہے کہ مسلمان کو خود پتہ ہی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف جن باتوں کی طرف قرآن بار بار ہمیں متوجہ کرتا ہے، وارن کرتا ہے، توجہ کریں، اور بشارت کو بھی نہ بھلائیں، نذارت کو بھی نہ بھلائیں، دونوں چیزوں کو بار بار مسلسل ساتھ رکھیں۔ کہیں بشارت اوورٹیک نہ کر لے، کہیں نذارت اوورٹیک نہ کر لے، خوف بھی برابر ہو اور رجا بھی برابر ہو۔ اور یہی مصلی کا کام ہے کہ مصلی پر کھڑے ہو تو یہ دونوں برابر ہونا چاہیے۔ اس بارگاہ میں رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے جس کے پاس جاتے ہوئے انبیاء لرزتے تھے، اور جہاں یہ کہہ رہا ہے وہاں پر یہ بھی ہو کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، اور اس نے دعوت دی ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ اب یہ دونوں برابر ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہ دونوں خوف اور رجا میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی تو تعادل برقرار نہیں رہے گا، امبیلنس ہو جائے گا۔ اور اللہ کے بندوں نے بھی ہمیں یہی تربیت دی ہے، مجالس حسین میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ تبشیر اتنی زیادہ نہ ہو کہ کچھ نہ ہو پھر بھی جنت، اس طرح کی چیز دین نے نہیں سکھائی ہے۔ دین نے سکھایا ہے کہ یہ اصول ہیں، جن اصولوں کے لیے امام حسین نے جان دی وہ پورا قرآن ہے۔ امام حسین نے گنہگار کی بخشائش کے لیے اپنی جان نہیں دیا ہے، ورنہ کرسچینٹی میں ہمارے میں فرق کیا ہو جائے گا۔ وہ صلیب پر چڑھ گئے
جو ہمارے لیے کوسچنیبل کوسچن مارک ہے، صرف انسانوں کے خون کو دھونے کے لیے، گناہوں کو دھونے کے لیے؟ نہ، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ امام حسین کربلا گئے تھے دین اسلام کی بقا کے لیے۔ اور سارے مسلم سوسائٹی کہتی ہے کہ حسین نے بچا لیا، امام حسین نے دین کو بچا لیا۔ سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ آج جتنے بھی اسلامی گروہ کے مسلمان ہیں سبھی اس بات کے قائل ہیں حسین نے بچا لیا۔ صرف ہماری گزارش یہی ہے کہ وہ بچا ہوا دین لے لیجئے۔ جس دین کو حسین نے بچایا ہے اسی بچے ہوئے دین کو لیجئے۔ اس کربلا سے ہٹ جانے کے بعد پھر ہمیں وہی دین ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی، کوئی اور سسٹم کی تلاش میں نکلے ہو سلوشن کے لیے؟ دیکھو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی ذات کے آگے ساری کائنات سر جھکائے ہوئے ہے۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تسلیم شدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اس کائنات کا جز بن جاؤ تو اس کائنات کے اس دائرے میں آ جاؤ، اس دائرے کا نام ہے تسلیم۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے تسلیم میں ہے سارے کائنات میں جو بھی ہیں۔ اور یہ تسلیم کہیں ہے طوعاً ہے، کہیں کرہن ہے، کہیں اطاعت کے ساتھ ہے، کہیں ٹوٹل سرنڈر ہے، کہیں ہچکچاہٹ کے ساتھ ہے، مگر سبھی کے سبھی سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر بقا نہیں ہے، فنا ہے۔ کل کی مجلس سے مربوط کرتے ہوئے تو معاشرے کی آج ہماری سب سے بڑی مشکلیں یہی ہیں کہ کلچرل انویژن ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو معاشرہ ہمارے ہاتھ میں ہے آیا اسلامی معاشرہ ہے یا کسی کا باروڈ۔ امام رضا علیہ السلام ایک خوبصورت دعا آج آپ کے لیے اس مجلس حسین کا بہترین تبرک ہے۔ روحی و ارواحنا لہ الفدا، مولا فرماتے ہیں اکثر، اس بات کو زیادہ تو ادا کرتے رہ اس دعا کو، من ان تقول، کس بات کو؟ اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر۔ ساتھ رہیں اور اچھی طرح سے اس دعا کو انالائز بھی کریں۔ پروردگارہ مجھے معارین میں قرار نہ دے، معارین عاریہ لینے والوں میں۔ عارہ عورہ سے اگر عاریہ لیں معنی ہو گئے خالی ہو جانا، پلٹ جانا، ہٹ جانا۔ یعنی پروردگارہ مجھے اپنے دین سے نہ ہٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کو لوں اور دین سے ہٹ جاؤں۔ اور اگر عاریہ سے لیں، عاریہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پڑوس سے کوئی نہ کوئی چیز لے لی آپ نے، اس کو کہتے ہیں عاریتاً لینا۔ عاریتاً یعنی باروڈ، اپنا نہیں ہے، دوسرے سے لیا ہے۔ لا تجعلنی من المعارین، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے سے کچھ لے لوں۔ دین میں سب کچھ موجود ہے، میں دوسرے سے لوں۔
آج ہمارا لباس ہم نے دوسرے سے لیا ہے، ہم نے زبان دوسرے سے لی ہے، ہمارے انداز دوسرے سے لی ہے۔ اب ہمارے پاس پورے مسلم کنٹری میں باہر سے غذائیں بھی آنے لگی ہیں۔ یہ کلچرل انویژن بتا رہا ہے کہ اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں، اللہم لا تجعلنی من المعارین۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہمیں اعزاز ہے، یا یہ کہیں کہ ان بزرگوں کو اعزاز ہے کہ حسین کی خدمت میں پہنچیں، اس لیے کہ یہ نورانی مجلسیں کسی شخص کے نام پر نہیں ہیں، نواز رسول کے نام پر ہیں، اور یہاں پر شریک ہونا، یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر اٹھنا سب برکتوں کا باعث ہے، اور ان برکتوں میں سے علوم الہیہ کا حصول ہے۔ دنیا میں ہر چیز ملے گی مگر الہی پیام نہیں ملے گا۔ اس بزم میں کچھ نہ ملے مگر خدائی پیام ضرور ملتا ہے۔ اللہ نے جو بتایا ہے احکامات کو وہ ضرور ملتا ہے، اور نام حسین کا ہوتا ہے مگر کام اللہ کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو دعا یہ عرض کر رہا تھا، اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر۔ امام رضا علیہ السلام کی دعا۔ تو راوی کہتا ہے مولا وہ معارین تو سمجھ گیا کہ کسی چیز کو لوں اور خالی کر دوں، پلٹ جاؤں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، مگر تقصیر سے مراد پروردگارہ مجھے اپنے آپ کو تقصیر یعنی مقصر ہونے سے ہٹا نہیں۔ یہ کیا مانے؟ مولا نے فرمایا جو بھی عبادت تم کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تم کامل نہیں کر سکتے ہو، چونکہ تم کامل نہیں کر سکتے ہو، ہر مرتبہ تمہارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میری عبادتیں کچھ نہیں ہیں اس کے مقابل میں، اور میں مقصر ہوں اپنی عبادتوں کو پورا کرنے میں۔ جب سرکار یہ کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، پروردگارہ حق عبادت تیری ادا نہیں کر سکا، ما عرفناک حق معرفتک، پروردگارہ تیرے حق معرفت ادا نہیں کر سکا۔ تو اسی لیے ہمیشہ تم احساس کرو جو بھی کرو عبادتیں مگر غرور تمہارے ذہن میں نہ آئے۔ اگر تم کسی کے لیے خیر کر رہے ہو تو اس خیر میں بھی تمہارے ذہن میں غرور نہ آئے کہ میں نے کسی کی مدد کر دی ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے کر رہے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو معاشرے کی مشکلات، مسائل کا حل، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو ہم نے کل آپ کے اذہان تک یہ پہنچایا تھا کہ کلچرل انویژن ہو چکا ہے ہماری آفسوں میں، ہمارے مکانات میں، ہمارے ممالک میں۔ دین نام کا رہ چکا ہے، اگر دین ہوتا تو امن امان ہوتا، دین ہوتا تو آپس میں سکون ہی سکون ہوتا، دین ہوتا تو وہ آواز قدرت کو سنتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے ہوتے ہوئے دین محمد علی سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
آج ہمارے پاس غذائیں، لباس، مسکراہٹیں جو بھی لے رہے ہیں ہم باہر سے لے رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اتنا کلچرل انویژن ہو چکا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک آفس کے اندر ہر مکتب فکر کے انسان کام کرتے ہیں. ایک آفس میں حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، شیعہ بھی کام کر رہا ہے، بلکہ مسیحی بھی کام کر رہا ہے. سب شیر و شکر اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو معلوم ہوا آفس نے، تو مجھے سمجھائیے کہ آفس انوائرمنٹ نے متحد کر دیا ہے اس انسان کو، لیکن جیسے ہی باہر آتا ہے مسجد الگ ہو جاتی ہے، بارگاہیں الگ ہو جاتی ہیں. تو گڑبڑ کہاں ہوئی؟ تو معلوم ہے ایک معاشرے کی تشکیل دی جا رہی ہے کہ تم اگر اس طرح سے چلو تو اتحاد. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ سمجھنا چاہیے کیا ہے بھائی. ایک آفس میں، ایک پلے گراؤنڈ میں کرکٹ کا گیم ہو رہا، اس میں ہر مکتب فکر کے انسان موجود ہیں. وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں کسی کے پاس گن نہیں، کوئی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلا ہوا نہیں ہے، سب خوش ہیں، سب نعرے لگا رہے ہیں. تو معلوم ہوا ایک سسٹم ایسا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر. قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر کی دعوت دیتا ہے اور دو حکم دیتا ہے کہ برائیاں کرو اور منکرات کے مرتکب ہو. اور آج ساری دنیا میں دیکھ، مغربی دنیا میں، میں کینیڈا سے آیا ہوں، جانتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں، وہاں پر سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، سکون بھی ہے، پرسکون بھی ہے، کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، کوئی کسی شیعہ کی مسجد میں کسی کو قتل نہیں ہوتا، کوئی سنی مسجد میں کوئی قتل نہیں ہوتا. تو معلوم ہے ایک سسٹم باقاعدہ بتایا جا رہا ہے. اگر ہمارے جیسا سسٹم بناؤ تو تمہیں سکون ہے، اگر تم نے ہم سے ہٹ کر سسٹم بنایا تو تمہیں سکون ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، ایک گروپ آف پیپل ہیں جو شیطان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ان کا مقصد ہے ٹو ابالش آل ریلیجنز. جتنے مذاہب ہیں ان کو ختم کرو، ساری پریشانیاں مذہب کی ہیں. ارے بھائی کس نے کہہ دیا مذہب سے پریشانی ہے؟ اگر مذہب پریشانی ہوتا تو آج مذہب کے نام پر آج تک اتنا خون نہیں بہا جتنا سیاست کے نام پہ بہا ہے. ناگاساکی، ہیروشیما جواب دے رہا ہے، یہ مذہب کے نام سے نہیں جلا ہے، سیاست کے نام سے جلا ہے. آج عراق اور افغانستان مذہب کے نام سے نہیں بلکہ سیاست کے نام سے جلا ہے. مذہب ہمیشہ سکون دیا ہے، سکون دیتا رہے گا، مگر یہ کہ مسلمان بیدار ہو جائے، مذہبی ہو جائیں بجائے اس کے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. مذہب نے کبھی نفرتیں نہیں سکھائی ہیں، مذہب نے کبھی نفرتیں نہیں بچھائی ہیں. میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا آپ لوگوں سے بھی، آپ سب سے، دیکھیے صرف اتحاد کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میکانزم بھی کرنا چاہیے. there should be tools to unite. اذان ہو رہی ہے، اگر آپ گزر رہے ہیں کسی مسجد سے، داخل ہو جائیے مسجد میں، یہ نہ دیکھیے کس کی مسجد ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، مسجد کہیں سنی شیعہ ہوتی ہے. جی جہاں سے گزرے اذان ہو گئی داخل ہو جائیے. اگر سنی حضرات، شیعہ حضرات اس طرح سے نماز پڑھتے رہیں گے تو یہ پریشان ہوں گے جن کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کوشش کریں اس میں، اور اس میں میکانزم کو ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پر علماء کرام ہیں، اپنے خطبات میں، اپنے تقاریر میں اس بات کو انکریج کریں. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو. اقبال نے اسی پاکستان کے، اسی پنجاب کا کیا شخص کہہ گیا 100 سال پہلے، اور سرکار کو سنا ہوتا تو مسلمان کی یہ حالت نہ ہوتی.
اسلام کو سنا ہوتا تو اس مسلمان کی یہ حالت نہ ہوتی، یہ مجددین کو سنے ہوتے تو یہ مسلمانوں کی حالت نہ ہوتی۔ کیا گیا ہے فقیری میں، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ نفرت کوئی دن نہیں سکھاتا، اور حسن اسلام فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس اسلام کی خاطر میں آج تک طالب علم ہوں اور میں سمجھ نہیں پاتا اس بات کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی وجہ سے تالیف قلوب ہوئے۔ جو تین تو 100 سال جنگ چل رہی تھی اوس و خزرج کے قبیلوں میں، اس اسلام نے بھائی بھائی بنا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ ساری پریشانیاں نعمتوں کے بھول جانے کی وجہ سے ہیں، اسی لیے بار بار کہو انعمت علیہم، تاکہ وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی یاد آ جائے، پھر وہ بڑی نعمت یاد آ جائے گی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بات سوچے اور اچھی طرح سے۔ تو ہمارے نوجوان خصوصاً، کیا ہمارے پاس اسٹیٹسٹک ہیں واٹ از دا پاپولیشن آف، ہماری اپنی ایریا کا پاپولیشن کیا ہے، کتنے مسلمان ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی بیوائیں ہیں؟ ہماری انرجی اگر اس میں لگ جائے فلاح و بہبود میں تو ہم جھگڑیں گے نہیں۔ 3 چیزوں کا میں آج خواہش کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر کرتا دھرتا علماء آئے ہیں، سیاست مداران تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمبل ریکویسٹ ہے میری طرف سے نہیں، انسپائرڈ بائی دی ہولی قرآن، میری طرف سے نہیں، میری حقیقت۔ اگر میں بولوں گا تو کچھ اثر بھی نہیں ہوگا، جب تک میں قرآن بولتا رہوں گا اثر رہے گا، جب تک میں اسلام بولتا رہوں گا اثر رہے گا، جب تک میں سرکار بولتا رہوں گا اثر رہے گا، جب تک میں علی بولتا رہوں گا اثر رہے گا، جب تک میں حسن بولتا رہوں گا اثر رہے گا، جب تک میں حسین بولتا رہوں گا اثر رہے گا۔ میرا کوئی اثر نہیں ہے، سب دین کا اثر ہے، دین والوں کا اثر ہے، کوئی اثر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور اسی آیت سے میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ کنتم، یو آر دی، تم بہترین امت ہو۔ 2 چیزیں قوم کو برباد کر دیتی ہیں، پہلے تو شخص کو برباد کر دیتی ہیں، اور یہ بیماری قوم میں آ جائے تو قوم برباد ہو جاتی ہے۔ میرے نوجوان سن رہے ہیں، غور اچھی طرح سے سنیں۔ اگر انسان میں کمپلیکس آ جائے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کون سا کمپلیکس؟ انفیریٹی، احساس کمتری اگر آ جائے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری احساس نا امیدی آ جائے تو پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ان دونوں احساسوں کو ختم کر دیا قرآن نے۔
انفرادی حیات میں احساس نا امیدی نہیں آنا چاہیے، انفرادی حیات میں احساس کمتری نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ ہو، جس کے پاس وہ ذات پروردگار ہو، تو فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تو پھر احساس کمتری کہاں، احساس نا امیدی کہاں؟ اسی طرح سے جامع میں مسلم امہ میں بھی کبھی احساس کمتری نہیں آنا چاہیے، کبھی احساس نا امیدی، کہ ہم اگر کمتر محسوس کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، یعنی احساس برتری دلایا۔ کیوں بہتر ہو؟ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، نہی عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں 16 سال کے سے لڑکے لے کر کے 18 سال تک کے لڑکے، پہلے تو 5 سال کا بچہ کوئی مسلمان کا، کوئی انسان کا جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ کہے گا جملہ تیزی سے، 5 سال کا کوئی بچے پہ کام کریں، حتی نظر اور نیاز کریں تو یہی کریں، مالک مولا اگر میرا کام ہو گیا تو اس غریب کی فیس ادا کروں گا۔ اگر اس معاشرے میں علم آ جائے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ساری پریشانی علم کے نہ ہونے کی بنا پر ہیں، تعلیم کے نہ ہونے کی بنا پر ہیں۔ تو پہلے یہ کوشش کریں کہ کوئی بچہ جاہل نہ رہے۔ دوسری کوشش یہ ہے کہ 16 سال سے لے کر 25 سال تک کے، جب کہ انسان کی زندگی کا پیک ٹائم جس کو پرائم ٹائم کہا جاتا ہے، اگر اس ٹائم پہ اس بچے نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا تو پھر اس کی آخرت، دنیا اور آخرت ختم ہو جائے گی۔ ان 16 سے 25 سال کے نوجوانوں کو 3 طرح کی کمیٹی میں تشکیل دیا جائے۔ ایک کا نام ہو امر بالمعروف، دوسرے کا نام ہو نہی عن المنکر، تیسرے کا نام ہو احتساب۔ اس لیے کام اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس دنیا میں ہیں، ہر زبی رخ سب کو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر باقی ہے تو وجہ پروردگار ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ اس کے بعد فبأي آلاء، تم کن کن نعمتوں کو اللہ کی گناؤ گے؟ یہ کیا نعمت ہوئی بھی؟ خدا کہہ رہا ہے کہ مر جاؤ گے، تمہیں موت آئے گی، تمہارا خاتمہ ہوگا، تم فنا ہو جاؤ گے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پتہ چل رہا ہے یہاں پر کوئی ایک میسیج خدا دینا چاہ رہا ہے۔ اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو، ارے بھائی کون ہے جو انسان باقی رہنا نہیں چاہتا؟ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کی تمنا کس کو نہیں ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھ فلسفہ باقی رہنے کا یہ ہے، تو قطرہ ہے، تو باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر صفر کو اگر تو نے 1 کے بائیں طرف ڈالا تو کوئی قیمت نہیں ہے، تم صفر ہو اس کے مقابل میں۔ اگر قیمت دینا چاہتے ہو تو داہنی جانب دے دو۔ 1 صفر ڈالا تو 10 ہو گئے، 2 ڈالا تو 200 ہو گئے، 3 لگائے تو 1000 ہو گئے، 4 لگایا تو 10,000 ہو گئے، 5 لگایا تو 1,00,000 ہو گئے۔ 1 followed by eternity of zeros، 1 کو 0 سے ملاتے چلے جاؤ، قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی اللہ کا 1 ہٹے گا پھر صفر کے صفر رہ جاؤ گے۔ اسی لیے قرآن نے وعدہ کا حکم دیا کہ دیکھو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن وجہ پروردگار کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس سے مربوط ہو جاؤ۔ مربوط ہونے کے لیے تمہاری نماز بھی اس کے لیے ہو، تمہارا روزہ بھی اس کے لیے ہو، تمہارا اٹھنا بھی اس کے لیے ہو، تمہارا بیٹھنا بھی اس کے لیے ہو، تمہارا بولنا بھی اس کے لیے ہو۔ جو چیز اس کے لیے ہوگی وہ باقی رہتی چلی جائے گی، جیسے ہی اس ذات سے ہٹی۔ تو اسی لیے قرآن نے بتایا کہ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ بزرگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے مگر وہ۔ اب اس کے بعد فوراً ہونا چاہیے حی علی الصلاۃ۔ جی تو ہو جائے گا، اب جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اکبر کے بعد میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اب مجھے جانا چاہیے حی علی الصلاۃ پہ، مگر نہیں کہا، فوراً ہی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کچھ ذوات ہیں جو اٹھے تو اللہ کے لیے، بیٹھے تو اللہ کے لیے، بولے تو اللہ کے لیے، دیکھا تو اللہ کے لیے۔ ذات پروردگار نے کہا یہ نہیں ہے، یہ میں ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، حتیٰ یہ کنکریاں بھی پھینکتے ہیں تو یہ نہیں پھینکتے، ہم پھینکتے ہیں۔ یہ فلسفی ہے، اس پہ کام کیجئے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اس توحید سے ہٹ چکا ہے، اس نیوکلیس سے ہٹ چکا ہے۔ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ تو چکر میں کیا پھنسا ہوا ہے؟ میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، کچھ نہیں ہے۔ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ پارس و شام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر۔ ساری چکر ہیں یہ کمیونٹیز کی وجہ سے ہیں، یہ ہم ہیں، وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ آج اسلام مملکت اسلامیہ میں ایسی باتیں کہی جائیں جو پارٹیشن کی ہوں تو سمجھ جائیے کہ کس کا کام ہے۔ تو ڈیوائیڈ اینڈ رول، انہوں نے پہلے سے کام ہمیشہ سے یہ کیا ہے۔ ہم ان کے ٹول نہیں بننا ہے، ہمیں ٹول بننا ہے اللہ کے۔ اسی لیے امر بالمعروف کمیٹیز کا ایجاد ہونا چاہیے ہر محلے میں، جس میں سنی شیعہ پورے نوجوان بچے ہوں، اس لیے کہ سب چاہتے ہیں امن ہو، ہر قوم چاہتی ہے کہ امن امان ہو۔ اور نہی عن المنکر کی کمیٹیز ہونا چاہیے، وہ بھی جوانوں میں متصل، اس میں لڑکیاں بھی ہونا چاہیے ان کے اپنے ایریا میں۔ ہر محلے والا یہ کوشش کرے کہ اس محلے کو ہم جنت بنا دیں گے، پورا ملک جنت ہو جائے گی۔ باتیں دیکھیے، جب تک ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے کسی سوسائٹی کی اسٹیٹس کو نہیں بدلا جب تک کہ ایک ایک نے بدلنے کی کوشش نہ کی۔ کوشش کریں، اور جب تک کہ کوشش نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا۔ ان تمام باتوں میں احتساب ضروری ہے، تقوی ضروری ہے۔ تقوی سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے بیکار ہے۔ اگر تقوی نہ ہو انسان میں، تقوی کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو کام کر رہا، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہی ہے ون فالوڈ بائی ایٹرنیٹی آف زیروز۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم مثالیں ہیں، لقد صرفنا فی ھذا القرآن من کل مثل ولقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل۔ ہر طرح کی مثال۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم ہوا کے دوش پر جا رہا ہے، کیوں اس کو پھینکا جا رہا ہے آگ میں؟ کہ جتنے سسٹم تھے اس کے خلاف کہہ دیا اس نے۔ توجہ کا طالب ہوں، سب سے جھگڑا مول لیا، سبوں نے کہا اس کو جلا ڈالو، اس نے کہا اچھا سب کہہ رہے ہیں جلا ڈالو، وہ جلانے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ جل جانے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ ان کی اسپرٹ ہے، یہ ان کی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
قرآن نے بتایا ابراہیم کو تم معمولی نہ سمجھو. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم کو خدا نے امتحان ابراہیم سے لیا. ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوتے گئے. 100 سال میں بیوی تھی, سارا اولاد نہیں تھی. ہاجر جو گھر میں کام کرنے والی تھی, افریقن لیڈی, خود سارا نے آفر کیا اس سے شادی کر لو شاید خدا تمہیں اولاد دے لے. گھر میں کام کرنے والی سے شادی ہوئی, خدا نے اس کو اسماعیل دیا. 100 سال بعد بیٹا دے اور محبت کتنی ہو. اب خدا دیکھنا چاہ رہا تھا ابراہیم یہ تجھ سے محبت ہے اس اسماعیل سے یا مجھ سے, کہ جاؤ فلسطین کو چھوڑو وہاں پہ جاؤ. ربی انی اسکنتو بواد غیر ذی ذرع, پروردگارا تیرے حکم سے میں اس میدان میں چھوڑ رہا ہوں جہاں پر نہ پانی ہے, انکلٹیویٹڈ لینڈ ہے, لیکن تو نے حکم دے دیا ہے تو مجھے پرواہ کیا ہے. دیکھیں محبت یعنی ہمارے اور اللہ کے درمیان جو آئے اس کو ہٹا دینے کا نام ہے. ہاں توجہ کا طالب ہوں. اب میرے نوجوانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بچے نوجوان عموماً لو سٹوریز میں بہت زیادہ ٹریجک ہیں, انسان کی لائف ہے. عموماً کیا ہوتا ہے بچپنے میں آئی لائک دس شرٹ, مجھے یہ شرٹ پسند ہے, مجھے نائکی پسند ہے, مجھے وہ شوز پسند ہے. ابھی اس میں رہتا ہے, لیکن جب ترقی کرتا جاتا رہتا ہے اور جیسے ہی اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ آئی کیئر اباؤٹ ہر اور شی کیئر اباؤٹ می. اب جو ہے نہ لباس کی محبت ہے نہ وہ کھانے کی محبت ہے. اب یہ کہ چونکہ کیئر کی بات ہے وہ میرا خیال کرتی ہیں اسی لیے محبت ہے, وہ کہتے ہیں چونکہ یہ میرا خیال کرتا ہے اسی لیے محبت ہے. اب یہ محبت کہاں گئی, کیئر تک پہنچ گئی, اب لباس پہ محدود نہ رہی. اور ذرا ترقی کر گیا, یہ بھی محبت نہیں ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کیئر کرو, محبت یہ ہے کہ ایک نقطے کی طرف دونوں دیکھو. ہاں کہہ گیا جو کہنے کے ساتھ ہے. محبت یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو, محبت یہ ہے کہ تم دونوں مل کر ایک سے محبت کرو. ابراہیم نے کہا میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. جوان بیٹا ہوا, ذات پروردگار نے حکم دیا. کون ہے ابراہیم؟ یہ بیٹا تو ایک مرتبہ دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. کیا کہنے اس بیٹے کے جو باپ کا ساتھ دے رہا ہے. خدا نے کہا اچھا اب ذرا سا امتحان اور شروع ہو رہا ہے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا ارا میں نے دیکھا, یعنی اب نبی خواب نہیں دیکھتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. انی ارا فی المنام, میں نے دیکھا بیٹا, میں نے دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی کیسا بیٹا, یا ابت افعل ما تؤمر, جو حکم ہو چکا ہے. بیٹا بھی کہہ رہا ہے یہ خواب نہیں ہے, یہ حکم پروردگار ہے, جو حکم ہو چکا ہے. اب میں تیزی سے جا رہا ہوں, مجھے منازل تک لے جانا ہے اور میرے ساتھ رہیں. قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ایک ایک لفظ نورانی ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ثواب یہ ہے کہ ایک ایک حرف کے عوض میں اللہ ایک نورانی مخلوق پیدا کرتا ہے. اور جب تک آپ ہیں آپ کے لیے استغفار پڑھتا ہے ایک ایک حرف کے قل. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو 19 فرشتوں کو خدا نے پیدا کیا جو ہمیں جب تک زندہ ہیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے, یہ کتاب حقیقت ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اب اسلام کی تعریف سن لیجئے. حضرت ابراہیم منا کو لے جاتے ہیں جس کو ہم مینا کہتے ہیں, جہاں انتہائی آرزوئے ابراہیم ہے. دونوں باپ بیٹے مستعد ہو چکے ہیں حکم پروردگار پر عمل کرنے پر. اسی لیے قرآن استعمال کرتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم. تسلیم تھی. فلما اسلما, باپ کاٹنے پر تلا ہوا تھا, بیٹا کٹ جانے پہ تلا ہوا تھا. اس پورے
پوری مکمل ارادے کا نام ہے اسلام۔ توجہ کا طالب ہوں، یعنی کوئی خواہشات نہیں ہے، جو حکم ہو چکا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ باپ بھی وہی چاہتا ہے، بیٹا بھی وہی چاہتا ہے۔ آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم قتل نہیں چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، امتحان چاہتے تھے، تو نے کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اب ہمیں نہیں معلوم وہ کون سا فخر ابراہیم ہے جو اس کی تعبیر پیش کرنے کے لیے کربلا آ رہا ہے۔ غور کریں آپ اچھی طرح سے، دین اسلام فلما اسلم، دونوں میں تسلیم تھی۔ بیٹا بھی تیار تھا، بیٹے میں کوئی جھجک نہیں تھی، باپ بھی تیار تھا۔ اس تیاری کا نام ٹوٹل سرنڈر جس کو کہتے ہیں، ٹوٹل سرنڈر، مکمل تسلیم کا نام ہے اسلام۔ آج معاشرہ، دینی معاشرہ ہمارا مکمل تسلیم ہو جائے۔ آج ہمارے بچے کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں، سافٹ ویئر لیتے ہیں تو باقاعدہ مینول بک ہوتی ہے، جب کبھی پریشانی ہوتی مینول بک کھولو بھائی کیا کہہ رہی ہے، جہاں کمپلیکیشن آیا فوراً کمپلیکیٹڈ جتنا پروگرام ہوتا ہے اتنی بڑی مینول بک ہوتی ہے، اور کھولا فوراً کا حل کیا ہے، یہ حل بتایا مینول بک نے۔ اے مسلم معاشرے، تیرے مشکل کا حل تیرا قرآن ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مینول بک کھولا ہے، تیرا اپنی مینول بک کو کھول دے، کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ اعتماد کو جو تو نے کھو لیا ہے اس کو پا لے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ اب بس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ میری تقدیر پھوٹی، ارے بھائی کس نے کہا میری تقدیر پھوٹی؟ خدا کہہ رہا قرآن سے، ایک مسلمان ہے انسان، تجھ کو میں نے تسخیر کر دیا، پوری کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، تو مجبور کہاں سے ہوا؟ زمین مجبور ہے، آسمان مجبور ہے، ستارے مجبور ہیں، ملک مجبور ہے، مگر تو مجبور نہیں ہے، مختار ہے، بلند ہو۔ اگر دیکھنا چاہتا تو ان کی سیرتوں کو دیکھو جنہوں نے مختار بن کر کے اس دنیا میں حکومت کی۔ اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، چاند نے بتایا سرکار آپ کا اشارہ ہے، میں رک کہاں سے سکتا ہوں۔ ادھر سورج نے پلٹ کے بتایا مختار وہ ہیں، مجبور ہم ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے حل بھی بہت آسان ہیں اگر ہم کرنا چاہیں۔ if there is a will, where there is a will there is a way۔ جہاں آپ کا علم ہے، ارادہ ہے، وہاں پر راستہ ملتا چلا جائے گا، راستہ بہترین۔ سرکار نے فرمایا، حدیث مشہور ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد دنیا میں سیاہی چھا جائے گی، اٹر ڈارکنیس ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ اس بزم میں، آج کل کی بزم نہیں ہے کہ مولوی بول رہا ہے مجمع واہ واہ کر رہا ہے، کوئی مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، سرکار ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ اس زمانے میں سرکار نے جو تشکیل دیا تھا معاشرہ، اس معاشرے کی خصوصیت یہ تھی کہ خطبے کے درمیان لوگ سرکار ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں سمجھا کر کے آگے بڑھیے۔ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اندھیرے چھا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا سرکار ایسا زمانہ آئے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے کہا فعلیکم بالقرآن، اگر ایسے اندھیرے آ جائیں تو قرآن کی روشنی پالو، قرآن بتائے گا کہ کس کے پاس جانا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو باتوں کو میری عادت ہے کہ میں خصوصاً میرے نوجوان we lost the confidence، ہم نے جو کھو لیا ہے اعتماد، we need to gain back، اس اعتماد کو پانا ہے۔ دنیا ہمیں کچھ نہیں دے گی، دنیا کو ہمیں دینا ہے۔ دنیا نہیں، دنیا کیا دے گی؟ ہم دنیا کو بناتے ہیں، نہیں کہ دنیا میں بناتی ہے۔
تو آپ یہ نہ کبھی خیال کریں کہ باہر والے آ کر کے آپ کو بچا لیں گے، دوسرے آپ کو مدد دیں نا. اب مدد ہے تو اسی جگہ ہے. ان تنصر اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، وعدہ پروردگار ہے. تم اللہ کی مدد کرو. کیا اللہ محتاج ہو گیا ہے؟ کہ علماء نے کہنا اللہ کی مدد سے مراد ان تنصر دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو. تو معلومات دین خدا کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو یعنی دین خدا کی مدد کرنے والے، اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ ان کی ریٹرن میں مدد کرے گا. اسی لیے ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اوداء. اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اب وہ حسین نہیں ہے، دین است حسین. اب حسین شخص کا نام نہیں ہے، مقصد کا نام ہے. 28 رجب کو اس نے صاف صاف بتایا، دیکھو میرا اور اس کا مقابلہ کاہے کا مقابلہ ہے، کسی اور چیز کا مقابلہ نہیں ہے. تعارف کروایا، ایھا الامیر، او گورنر صاحب سن لیجئے، مولا امام حسین میں کون ہوں؟ نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، نحنو بنا فتح اللہ بنا یختمو. حسین نے تعارف کروایا کون ہے ہم؟ نحنو. ایک ایک لفظ معجز نما ہے. نحنو اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، محمد کے نہیں. رابطہ ہمارا مقصد سے ہے، ٹارگٹ سے ہے. اٹ از ناٹ پرسنالٹی. شخص نہیں تھے محمد، مقصد تھے. نحنو اہل بیت نحنو اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. ومعدن الرسالہ، ہم معدن رسالت ہیں. معدن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو، مائنز کو. اگر ڈائمنڈ نکل رہے ہیں تو ڈائمنڈ، اگر نکل رہا ہے چاندی تو چاندی، سونا نکل رہا ہے تو سونا. حسین کہہ رہے ہیں ہمارا گھر انبیاء کے نکلنے کی جگہ ہے. آدم بھی یہاں سے، نوح بھی یہاں سے، ابراہیم بھی. نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن ہیں رسالت کے. اب اس کے بعد کے 2 ٹکڑے میں ترجمہ نہیں کر سکتا، نہ اس کے ڈیپتھ کو پہنچ سکتا. علماء سے میں بھیک مانگتا ہوں ہمیشہ کہ اس کی تشریح کریں. بنا فتح اللہ بنا یختمو، اللہ نے ہم سے شروع کیا ہے، ہم پر ختم کرے گا. یہ میں ہوں. اب یزید شارب خمور، شراب کا پینے والا، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو قتل کرنے والا. تو معلوم ہے شراب پینے والا کا واسطہ حسین سے نہیں ہے، بے گناہوں کو قتل کرنے والے کا واسطہ حسین سے نہیں ہے. اس کے بعد معلن الفسق، علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا، یہ میں حسین ہوں، یہ یزید ہے. اس کے بعد حسین نے کہا مثلی لا یبائع مثلہ، مجھ جیسا میں نہیں، میں تو بہت بلند ہوں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مثلی لا یبائع مثلہ، یہ ہے منشور کربلا.
کربلا کا منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، کیوں جا رہا ہوں؟ نانا میں آیا ہوں، دیکھیے نانا اللہم شہد ھذا قبر نبیک، یہ نانا، اے پروردگار تو گواہ رہنا، یہ تیرے میرے نانا کی قبر ہے، تیرے نبی کی قبر ہے، انا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، جو ہو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، پروردگار ارید ان آمر بالمعروف، پھر امر بالمعروف، کنتم خیر امت کی دلیل ہے، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ بس حضور السلام علیکم یا انصار دین اللہ، سب کی خواہش تھی حسین بچ جائے، اور حسین کی خواہش تھی دین خدا بچ جائے، سب چاہتے تھے ہم ختم ہو جائیں لیکن حسین بچیں، حسین چاہتے تھے میں ختم ہو جاؤں مگر اللہ کا دین بچ جائے۔ ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، مالک میں نے پوری مخلوق کو چھوڑ دیا تیری محبت میں نے میرے بچوں کو یتیم کر ڈالا تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ حسین ہے۔ میرے نوجوانوں، آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس با وفا کا تذکرہ سننے کے لیے، اور وفاداری بھی سیکھنا ہے۔ عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے، حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر، عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دیا۔ کربلا کے اس جذبے کو میں تمام برادران اسلامی کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم لوگ سمجھیں۔ شب عاشور ہے، مشعل جل رہی ہے، اور عباس تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں، شارپننگ دی سوارڈ کہتے ہیں جس کو۔ کل اسلحہ ہے نا بھائی، کل جنگ کرنا ہے، دل میں نصرت حسین کا جذبہ ہے، فاتح خیبر کا بیٹا ہے، اور تلوار پر سائیکل کر رہا ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا، عباس علی کرتے ہیں تلوار پر سائیکل، سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں، سرکار نے فرمایا 3 شخصوں کو خدا نے 3 شخصوں کے لیے پیدا کیا، حضرت یعقوب کو یوسف کے لیے، زندہ تھے جانتے تھے مگر اتنا رویا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ فاطمہ زہرا کو رسول اللہ کے لیے صرف 75 دن یا 95 دن زندہ رہیں۔ صبت علی مصائب، صبح ہوئی تو بابا، شام ہوئی تو بابا۔ تیسری شخصیت زینب کو حسین کے لیے۔ یہ حدیث ختم ہو گئی یہاں پر، لیکن میں یہاں پر ایڈیشن چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک چوتھی شخصیت چوتھی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ جب بھی عباس کا نام آتا ہے ایک 4 سالہ سکینہ ضرور یاد آتی ہے۔ یہ جب بھی علم بلند ہوتا ہے مشکیزہ برابر ساتھ ہوتا ہے۔ تلوار پہ سائیکل ہو رہی ہے، سکینہ نے دور سے دیکھا مشعل جل رہی ہے، چہرے پر جلال نمایاں ہے، دوڑی بھی آئی، بابا چچا کو غصہ آ گیا ہے، چچا کو غصہ آ گیا ہے۔ حسین نے غور سے دیکھا، ہاں یہ جلال ہو بہو بابا کا جلال ہے، اب اس میں ماں کی ضرورت ہے۔ زینب کے پاس آئے، زینب جاؤ ذرا عباس کو روک دو۔